بلال کی آزادی میں جو پیسے خرچ ہوئے اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ ملا لو. جملہ سننے کا ہے، جملہ سننے کا ہے، کچھ ہمارے بھی پیسے ملا لو. ابو بکر صدیق نے فرمایا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر بھی آپ کا، اس کا مال بھی آپ کا ہے. ابو بکر بھی آپ کا، اس کا مال بھی آپ کا ہے. آقا میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا ہے، میں کیسے پیسے لے سکتا ہوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بار کو بلال حبشی آئے. اللہ نے اس بلال حبشی کو کیا مقام دیا؟ فرماتے مکہ فتح ہوا، 360 بتوں کو حضور نے نکالا. آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ اے بلال اب کعبے کی چھت پر چڑھ جا اور چڑھنے کے بعد اذان پڑھنا شروع کر دے. اندازہ کرے بڑے بڑے صحابہ نیچے ہوں، بلال کو یہ مقام ملا ہے. اس کو لوگ غلام کہہ کر پکارتے ہو، جس کو حبشی کہہ کر پکارتے ہو، جس کو نہ جانے تصویر و تحقیر کرتے ہو، آج اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بدولت بلال حبشی کو یہ مقام دیا. سب نیچے ہیں، بلال حبشی کعبے کی چھت پر اذان دے رہے ہیں. ان کا مقام یہ تھا. عمر فاروق اعظم برجستہ فرماتے تھے یہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں، اور انہی سردار نے بلال حبشی جو کہ ہمارے سردار ہیں ان کو آزاد کروایا. عمر فاروق اعظم حضرت بلال حبشی کو اپنا سردار یا سیدی کہہ کر پکارا کرتے تھے. سب نیچے، بلال حبشی اوپر. اب صدا لگ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. یہ کفار یہ جملہ سن کر آپس میں چیمہ گوئیاں کر رہے ہیں. بلال آج کیسے چڑھ گیا؟ بلال کو آج عزت کیسے مل گئی؟ بلال اتنا بڑا ہو گیا، اتنے مقام والا ہو گیا. چیمہ گوئیاں کر رہے تھے. اتنے میں میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کے کہا بلال کو کچھ نہ کہو، اللہ تعالی نے میرے بلال کو عزت عطا فرمائی ہے. بلال حبشی کتنی تکلیفیں سہنے کے بعد یہ مقام اور مرتبہ حاصل کی. اسلام لانے کے بعد تکلیفیں اٹھانا، اس کے بعد یہ مقام و مرتبہ اللہ فرما چکا. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ اس گمان میں ہیں کہ ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اور اللہ ضرور آزمائے گا بھوک سے، خوف سے، جان کے نقصان، مال کے نقصان سے. اور جو صبر کرے گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرمایا خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہماری کنڈیشن یہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی آزمائش ہم ایسی میں بیٹھ کر سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر سن سکتے ہیں، ایسی میں بیٹھ کر سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. یقین مانیں انہوں نے جس طرح آزمائش اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. ہم کہتے واہ واہ کیا بلال حبشی نے تکلیفیں اٹھائی. ہمارا تو حال یہ ہے، صحیح بتاؤ، ہم لوگ اتنے آرام پسند ہو چکے، اتنے نازک ہو چکے کہ اگر لائٹ بند ہو جائے نا تو ہماری نماز درست ہونا بند ہو جاتی ہے. نماز نہیں پڑھی جاتی. بھائی کیا ہو گیا؟ پنکھا بند ہو گیا. بھائی کیا ہو گیا؟ جنریٹر بند ہو گیا. بھائی کیا ہو؟ یہ سمجھانے کے لیے اپنے طور، یہ اپنے لیے. ایسے ہی ہم کتنے آرام پسند ہو چکے، ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی پنکھے کے بغیر، ہم سے کھلی ہوا کے بغیر نمازیں نہیں پڑھی جاتی. ہماری کنڈیشن تو یہ ہے، ہماری کیفیت تو یہ ہے، ہمارا حال تو یہ ہے. ہم اگر روزہ بھی رکھیں گے تو پنکھے میں بیٹھ کر ٹھنڈی جگہ بیٹھ کر دن کاٹیں گے. ہماری کیفیت تو یہ ہے. اگر کسی کے جوان موت ہو جائے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا بیماری پر بیماری آئے یا کسی کا روزگار چلا جائے، کفریہ کلمات بولنے سے نہیں رکتا، کفریات تک بول دیتا ہے، کفریات تک بک دیتا کہ ہمارا ہی رہ گیا تھا بیٹا، یا اللہ کیا میرا ہی بیٹا رہ گیا تھا، کیا میرے گھر میں ہی رہ گیا تھا، کیا ساری پریشانیاں میرے لیے تھی. یہ جملے کہنا شروع ہو جاتے ہیں. الامان الحفیظ. میرے بھائیوں، کبھی
امام حسین کی قربانی یاد کری ہے؟ یاد تو کرو یار. ننھے علی اصغر کو لے کر پانی نہیں مانگا، چھوڑیے اس کو، اس روایت کو چھوڑیے گا. ننھے علی اصغر کو لے کر خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے میرے امام حسین رضی اللہ. ترما بن ابی ایک تیر آیا اور تیر لگا گلے اقدس پر میرے حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کے. آپ نے چلو کے اندر خون لیا، ہاتھ میں لیا اور ہوا میں اڑا دے. کہا مولا اگر تو اس پر راضی ہے تو حسین بھی اس پر راضی. اور ایک جملہ یہ کہا، کیا آسمان سے نصرت اترنا بند ہو گئی؟ جملہ سنیے گا، کیا آسمان سے نصرت اترنا بند ہو گئی؟ اور اگر بند ہو گئی مولا تو جو شہادت کا وقت آتا ہے. میرے امام حسین نے کہا مولا اگر تو اس پر راضی تو حسین بھی راضی. یہ ایک علی اصغر تو کیا 1000 علی اصغر ہوں تو سب تیری بارگاہ میں قربان کرتا چلا جاؤں گا، اور اے اللہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں گا. کبھی اگر کسی کے میت ہو جائے، اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے، توجہ استقبال نہیں کرتا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا. اتنی آزادی پانے کے بعد ہمارا حال یہ ہو. سلام ہے برما کے مسلمانوں پر، سلام ہے کشمیر کے مسلمانوں پر، سلام ہے شام کے مسلمانوں پر، سلام ہے فلسطین کے مسلمانوں پر کہ جن لوگوں نے واقعی تکالیفیں اٹھائی ہیں. سلام ہے ہندوستان کے مسلمانوں پر کہ جن کے ساتھ آج اذان دیں ایذائیں دی جاتی ہیں، کلمہ پڑھنے پر تکلیفیں دی جاتی ہیں. ان پر سلام ہے، وہ گزار رہے ہیں. ہماری کنڈیشن، ہم آزاد ہیں، ہمیں کھلی اجازت ہے نماز پڑھنے کی، کلیتاً اجازت ہے نماز پڑھنے والے نہیں ہیں. وہ سارے گناہ ہمارے پاس موجود ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اتنی آسانی کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھ، ہم عبادت نہیں کر رہے، ہم مسجدوں میں نہیں آ رہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں نہیں آ رہے. بعض لوگ تو کہتے ہیں یار امام صاحب دعا کرنا کہ مسجد میں آ جاؤں. خود بخود اڑ کر تھوڑی آئیں گے بھائی، آپ پہیے نہیں لگیں گے پاؤں کے اندر آپ کے. آپ کو چلنا پڑے گا. جیسے کھانے کے لیے روٹی اٹھانی پڑتی ہے، ذرا لے کر آنا، اٹھنا پڑتا ہے، ہاتھ لگانا پڑتا ہے، لقمے کو توڑنا پڑتا ہے، بنانا پڑتا ہے، اس کے بعد یہ پیٹ میں جایا کرتا ہے. اس کے لیے بھی کوشش کرنا پڑتی ہے. نماز کے لیے تو امام صاحب سے دعا کروا دو، امام صاحب میں بھی مسجد میں آؤں، خود بخود تھوڑی آئے. یہ کیسی کوشش ہے؟ اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑے. بڑی کوشش کرتا ہوں، بڑی لفظ بڑی میں بڑی کوشش ہے آپ کی. کاش صحیح معنی میں کوشش کر لیتے، سارے کام ہو جاتے ہیں. بھائی نوکری پر بھی تو جاتے ہیں نا، اس میں بھی تو صبح اٹھنے میں کوشش کرتے ہیں، الارم لگا رکھا ہے، گھر والوں کو بول رکھا. یقین مانے گھر والوں نے اگر ڈیوٹی کے لیے اٹھایا نہیں نا، خیر نہیں ہے گھر والوں کی. بھائی لیٹ ہو گیا میں، کیا لگا رکھا تم لوگوں نے، سوتے رہتے ہو یار. ارے تو بھائی تم خود بھی تو سو گئے تھے، گھر والے سو گئے تو کیا قصور لگا. ہماری کنڈیشن یہ، یعنی ڈیوٹی پر جانے کے لیے ہماری کوشش یہ، مگر فجر میں نہیں آ پا رہی. دعا کر. آپ نے کون سا الارم لگایا تھا بھائی فجر کے لیے؟ آپ سوئی 4 بجے رہے ہیں، آپ تو سوئی 4 بجے رہے. تو کون سی کرامت آ جائے گی آپ کی کہ 2 گھنٹے بعد اٹھ کر نماز پڑھ لیں گے آپ کی کیفیت یہ نہیں ہے. آپ اگر 8 گھنٹے سوئیں تب بھی آپ کو سستی آتی ہے. آپ 2 گھنٹے بعد اٹھ کر کیسے، کون سی کرامت آ جائے گی آپ کو؟ 3 بجے سوئیں گے، 2 بجے سوئیں گے، فجر کی نماز کیسے ادا کریں گے؟ اس کے لیے آپ کو جلد سونا پڑے گا، اپنی طبیعت کو، اپنے نفس کو مارنا پڑے. کوئی گناہ سمجھتا نہیں، صحیح بتا رہا ہوں میں. بے نمازی ہونا کوئی بڑی بات بتا. چوری، زنا، شراب کو بھی آج کل گناہ کم چھوڑ کرنے لگے، کیونکہ یہ تو اپر سوسائٹی کا ایک مشروب بن گیا ہے نا. مشروب، شربت، جب تک یہ محفل میں نہ ہو تو بڑی اپر سوسائٹی بنتی نہیں ہے. تو اب اس کو بھی مسلمان گناہ کہاں سمجھ رہا ہے؟ اب رش دیکھا ہے آپ نے؟ آئے دن ویڈیو آتی رہتی ہے ہمارے یہاں، رمضانوں کے دیکھ لو، غیر رمضان رش لگا ہوا ہے شراب خانوں پر، رش لگا. ہماری کیفیت دیکھیے. ہم خریدنے والا کوئی غیر مسلم تھوڑی ہے. کون ہے؟ مسلمان ہے. یہ مسلمانوں کا ملک ہے. فرمایا جہنم میں ایک وادی اس کا نام لم ہے، اس کے اندر سانپ اتنے لمبے جیسے 1 مہینے کی مسافت، بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر موٹائی ہے. جب وہ ڈسیں گے 70 سال تک زہر اود کرتا رہے گا، تکلیف دے گا. پوچھا گیا کس نکل کر، ادھر چلے جائیں گے ادھر چلے جائیں گے. خبر ہوتی کتنی بڑی ہے، جانے کی کوئی جگہ نہیں جناب والا. اور جب اللہ کا عذاب مسلط ہوگا اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا، اس پر توجہ کی سخت ضرورت ہے. بلال حبشی سبحان اللہ، بڑے سچ بولنے والے،
آقا علیہ السلام کے پیارے فرماتے ایک مرتبہ بلال حبشی نبی پاک علیہ السلام بلال حبشی گھر پر گئے. اس وقت حضرت بلال حبشی گھر پہ موجود نہیں تھے. گھر میں سے آواز لگا یا رسول اللہ. صحابیہ تھی نا. وہی روک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ کی زوجہ نے کہا واہ حسنا ہائے غم ہائے غم. آپ مسکرا دی کہا واہ ترا واہ ہائے خوشی ہائے خوشی. بیوی نے کہا کائے کی خوشی؟ کہا تمہیں معلوم نہیں مرنے کے بعد وصال کے بعد مصطفیٰ سے ملوں گا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا, ابو بکر و عمر سے ملاقات کروں گا, عثمان و علی سے ملاقات, صحابہ سے ملاقات کروں گا, اپنے حبیب علیہ السلام کے صحابہ سے ملاقات. تو یہ تو میرے لیے خوشخبری کا دن ہوگا. واہ ترابا ہائے خوشی ہائے خوشی. ہم تھے کیا کہا غلام تھے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں آزاد کروایا. ہم گمراہ تھے, گمراہی میں تھے, ہدایت تو مصطفیٰ کے در سے ملی ہے. ہم مسکین تھے, غریب تھے, غنی ملے تو حضور کے در سے ملے. یہ ساری باتیں کرنے والے اپنے بچے کو 10 گالیاں دیتے ہو گھر کے اندر, ابے تو فلاں ہے, ابے نکمے, ابے فلاں. مگر جب لڑکی والے آئیں گے تو آپ دیکھیں اس کی تعریف کے کیسے پل باندھیں گے. ارے ہمارا بیٹا یہ تو شہزادہ آیا آسمان سے آیا بھائی, اس کی تو شان کیا بات ہے بھائی, یہ تو کیا بات ہے, بس اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اتنی یعنی بناوٹی انداز. اسی طرح لڑکی والوں کے اگر آپ جائیں تو لڑکی کے بارے میں اگرچہ گھر کے اندر 10 گالیاں دیتے ہو, گھر والے برا بھلا کہتے ہو, کام نہیں کرتی تو یہ نہیں کرتی, کچھ آتا نہیں تو یہ نہیں آتا, مگر جب لڑکے والے آئیں گے تو آپ دیکھیں تعریف کے پل بندے ہوں گے. جھوٹی بناوٹ, ایک مصنوعی سلسلہ ملاقات, اور بغیر کسی وجہ کے خامہ خواہی کے تحفے طائف, خامہ خواہی کی تعریف کے پل باندھنا. جب شادی ہوتی ہے نا تو جلد جو طلاقیں ہو رہی ہیں اسی وجہ سے. بھائی پہلے تو کچھ اور تھا, اب یہ کیا ہوا, ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا ایسے ہوں گے, یا ایسا تھا یا ایسی تھی. وجہ یہ ہے ہمارے یہاں پر تو سچ اصل کام آتا, سچ سچی ہوتا ہے. تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہمارے کو بہت بہترین قسم کا لفاظی جب تک نہیں کریں گے مزہ نہیں آئے. لفاظی وہ موٹے ہونٹ والا, وہ سیاہ, وہ حبشی, وہ کالا, وہ بھدا, ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. حالانکہ محبوب کی ہر شے محبوب ہوتی ہے, محبوب کی